اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سجاد رضا قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں پی فار پاکستان ٹی وی کی رمضان المبارک خوبصورت ٹرانسمیشن عالمی ادارہ صوت القرآن کے اشتراک سے۔ ناظرین، ماہ سیام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ اللہ رب العزت حد درجہ مہربان ہے، نفل فرض میں کنورٹ کر کے اجر عطا کر رہا ہے، اور فرض کو 70 گنا بڑھا کر اجر عطا فرما رہا ہے۔ ناظرین، ایک نیکی 70 گنا یا 700 گنا یا 70,000 گنا، اعداد و شمار کو بہتر اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ہم انسان ہیں، بتقاض بشریت ضعف ہوتا ہے، تو عدد میں بات کو سمجھنا سمجھانا یہ ہمارے ذہن کی کمزوری کے لیے ہوتا ہے۔ ادروائز اللہ اور اللہ رسول کی ذات جو ہے وہ اعداد و شمار سے جو ہے وہ مبرہ اور پاک و صاف ہے۔ ناظرین، اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ہمارے ہاں ایک عدد ہے، ایک سے بڑا 2 ہے، 2 سے بڑا 3 ہے، 3 سے بڑا 4 ہے، 4 سے بڑا 5 ہے، 5 سے بڑا 6 ہے، 6 سے بڑا 7 ہے، 7 سے بڑا 8 ہے، 8 سے بڑا 9 ہے، اور 9 کے بعد ہمارے اعداد میں گنتی جو ہے، کاؤنٹنگ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر 9 سے اپ جانا ہے، 10 پہ جانا ہے، 10 پہ جانا ہے، تو پھر نیچے سے دوبارہ 1 کو 1 کو اوپر لائیں گے اور ساتھ 0 لگانا پڑے گا، مگر بعد پھر آگے ویسے چلنی شروع ہو جائے گی۔ 11 ہوتا ہے تو 1 کے ساتھ 1 ہے، پھر 1 کے ساتھ 2 ہے، پھر 1 کے ساتھ 3 ہے، یہ یوں پھر سلسلہ چلتا چلتا۔ اور یہ بھی ناظرین، اب چونکہ میں اس پہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، ٹرانسمیشن اس کی متحمل نہیں، وگرنہ اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ یہ سلسلہ بھی چلتا چلتا جب 99 پہ پہنچتا ہے نا، تو پھر بھی 2 9 اکٹھے ہوتے ہیں، اس سے بڑا بھی عدد کوئی نہیں ہوتا۔ آگے اسے 100 پہ لے کے جانا ہے تو پھر 1 لگانا پڑے گا، پھر 1 0، پھر 2 0۔ عدد 1 سے 9 تک ہیں، یہ عدد چھوٹے بڑے سمجھانا سمجھنا یہ ہمارے لیے ہے، اللہ رسول کی ذات اس سے مبرہ ہے۔ اللہ کے ہاں 9 کا عدد کتنا بڑا ہے۔ ناظرین، آقا کریم علیہ السلام نے ایک قرات کا اجر جو ہے وہ ارشاد فرمایا، ایک قرات۔ صحابہ نے پوچھا حضور ایک قرات کیا ہے؟ فرمایا ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ سائنس کے عروج کا دور ہے، سوشل میڈیا بام عروج پر ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ ہر روز نئی سے نئی منازل کو سر کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود کہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے، ہر شعبے میں جدت سے جدت، جدید سے جدید تر ٹیکنالوجی آ رہی ہے، مگر آج تک کسی بھی شعبے میں کوئی بھی ٹیکنالوجی اس بام عروج پر نہیں پہنچ سکی کہ کوئی ایسا آلہ ایجاد کر دے جو کسی پہاڑ کا وزن کر کے بتا دے کہ اس پہاڑ کا اتنا وزن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرا رسول وہ ہے ناظرین، میرا رسول وہ ہستی ہے جسے اللہ نے پہاڑوں کے وزن کا معیار بھی سمجھایا ہوا۔ سبحان۔ اور ناظرین، پھر رسول کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک قرات جو ہے وہ ایک احد پہاڑ جو ہے نا اس کے وزن کے برابر ہے۔ تو یہ 70 گنا کا عدد ہمارے لیے ہے، اللہ کے ہاں 70 گنا عدد ایک قرات احد پہاڑ کے وزن کو ذہن میں رکھ کر آپ اپنے عشق کے کیلکولیٹر سے اسے کیلکولیشن کر لیجئے گا کہ اس کا وزن کتنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی محبت والی باتوں کو نہ صرف سمجھنے کی توفیق دے بلکہ آگے سمجھانے کی بھی مالک کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج
انتہائی خوش بختی ہے کہ میرے پاس اسٹوڈیو میں جو میرے دو مہمان جن کا میں تعارف کروانے لگا ہوں، دنیا نعت میں اللہ رب العزت کا ایک خاص فضل اور خاص انعام اور خاص رحمت ہے میرے جن دو بھائیوں پر، نعت کی دنیا کے جن دو شہزادوں پر اور دنیا نعت کے دو آسمان کے شہبازوں پر۔ میں نے ٹرانسمیشن کے علاوہ بھی انہیں بار دفعہ سنا ہے، میں تعارف کرا دوں محترم بھائی محمد عارف کریمی صاحب، السلام علیکم۔ قبلہ آپ کی محبت کا شکریہ، آپ نے گناہ گو مصروفیت سے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا۔ اور ناظرین، ان کے ساتھ بڑے ہی محترم جناب بھائی محمد اسود ابرار قادری صاحب، السلام علیکم۔ بھئی آپ کا شکریہ، آپ بھی مصروف ترین ہیں اور رمضان میں آپ کی پھر ذمہ داریاں بھی ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہماری پی فار پاکستان ٹیلی ویژن نے مہربانی کی، آپ تشریف لائے، تو آج آپ سے کلامات بھی سنیں گے، ہو سکتا ہے کہ میں کوئی جملہ بھی آپ سے تبادلہ خیال انشاءاللہ۔ تو ناظرین آئیے، سب سے پہلے جو ہے، چونکہ میں نے دونوں بھائی جو ہیں اچھا پڑھنے والے ہیں، بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، بلکہ بہت زیادہ اچھا پڑھنے والے ہیں، اور میں اس سوچ میں ہوں کہ پہلے کس سے پڑھایا جائے، تو آپ سنیں گے انشاءاللہ، آپ میرے لفظوں کی قدر کریں گے کہ دونوں شہزادوں کو اللہ نے پڑھنے کا ملکہ عطا کیا ہوا ہے، اور پھر کلام کے انتخابات جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی داد کے لائق ہوتے ہیں ان دونوں بھائیوں کے۔ تو میرے قریب تر جو ہیں وہ بھائی عارف علی کریمی صاحب ہیں، محمد عارف کریمی صاحب، تو کریم آقا کے ذکر سے آپ ہی بسم اللہ کیجئے، ہمیں معزوز کیجئے۔ استاد گرامی حاجی ریاض محمد شہزاد چشتی قادری رحمۃ اللہ، آپ کا لکھا ہوا، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ آمین آمین، بہت اچھا لکھنے اللہ آپ کو جنت میں اعلیٰ بہت اچھا مقام پڑھنے عطا والے فرمائے۔ چند اشعار میں پیش کرنے کی ساتھ حاصل کرتا ہوں، سماعت فرمائیے، بڑا خوبصورت کلام ہے۔ کائنات حسن پر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کائنات حسن پر ہے، تاجداری آپ کی، بھائی آپ جیو۔ کائنات حسن پر ہے، تاجداری آپ کی، حسن کی جاگیر آقا، ساری کی ساری آپ کی، حسن کی جاگیر آقا، ساری کی ساری آپ کی، کائنات حسن پر ہے۔ شعر سنیے گا، بڑا خوبصورت شعر ہے کہ چاند اترتا تھا زمین پر، آسمان کو چھوڑ کر، چاند اترتا تھا زمین پر، آسمان کو چھوڑ کر، دیکھ کر جھولے آقا بے قراری آپ کی، دیکھ کر جھولے میں آقا بے قراری آپ کی، اور اس کو بخشی ہے خدا نے نعمت دارین کی، اس کو بخشی ہے خدا نے نعمت دارین
جس نے بھی سرکار کی ہے تابعداری آپ کی، جس نے بھی سرکار کی ہے تابعداری آپ کی، کائنات حسن پر ہے۔ اور بڑا ہی خوبصورت اصل کلام شعر، بہت خوبصورت شعر۔ سدرہ پر سدرہ نشیبی دم بخود حیران ہے، سدرہ پر سدرہ نشیبی دم بخود حیران ہے، دیکھ کر معراج کی شب شاہ سواری بھائی کیا کہنے، بھائی کیا کہنے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ دیکھ کر معراج کی شب شاہ سواری آپ کی، کائنات حسن پر ہے۔ اور مقطع سماعت فرمائیے۔ ہو بھلا شہزاد کیسے ان کی ثنا کا حق ادا، ہو بھلا شہزاد کیسے ان کی ثنا کا حق ادا، جب خدا نے آسمان سے نعت اتاری آپ کی، جب خدا نے آسمان سے نعت اتاری آپ کی، کائنات حسن پر ہے تاجداری آپ کی، حسن کی جاگیر آقا ساری کی ساری آپ کی۔ واہ واہ، کیا بات، کریمی صاحب کمال کر دیا جی آپ نے۔ اللہ پاک حاجی ریاض محمود شہزاد صاحب کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بڑے اچھے۔ اللہم ربنا۔ ناظرین، کسی نہ کسی وجہ سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے، کسی کی سخاوت کی وجہ سے، کسی کی طبیعت کی حلیمی کی وجہ سے، کسی کے منصب اور عہدے کی وجہ سے، کسی کی گفتگو کی وجہ سے، کسی کے لحن کی وجہ سے، اللہ اکبر، کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے، ماشاءاللہ، کیا بات۔ مختلف زاویے ہیں تعریف کے۔ بے شک رسول کائنات کی ہستی ایسی ہے جس میں اللہ نے ساری صفات ایک جگہ جمع کر دی۔ سبحان اللہ اللہ، اکبر، سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر میں یہ بات کروں کہ کائنات میں سب سے بڑا سخی میرے نبی کی ذات ہے تو حق بجانب ہوں۔ بے شک، اگر بات کروں کہ سب سے زیادہ کریم، سب سے بڑا کریم میرا نبی ہے تو حق بجانب ہوں۔ ماشاءاللہ، سب سے بڑا حلیم طبع میرا نبی ہے تو حق بجانب ہوں۔ اللہ اکبر، بے شک، حضور کی چال منفرد، گفتار منفرد۔ حضور گفتگو فرماتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ زمانے ٹھہر گئے ہیں۔ ناظرین، اللہ اکبر، حضور گفتگو فرماتے ہیں اور مشرکین مکے کے جو سردار بڑے بڑے کافر ہیں وہ کہتے ہیں محمد کی بات نہیں سننی جا کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ یہ کیا بات ہے، بات نہیں سننی؟ وہ کہنے لگا
جو اس کی بات سنتا ہے نا وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت۔ کہ ہم سبحان اللہ۔ پہلے تم کہتے تھے اسے دیکھنا نہیں، کیوں نہیں دیکھنا بھائی؟ جو دیکھتا ہے نا محمد کو وہ محمد کا ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تم کہہ رہے ہو دیکھنا نہیں تو ہم دیکھتے نہیں، چلو سننے تو دو نا، نظریں نیچی کر کے۔ کہا سننا بھی نہیں، جو محمد کی بات سنتا ہے وہ محمد کا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حسن کے حوالے سے اگر بات کروں تو بھیا پھر کمال ہے، وہ ان کا فقر کہ رشک آئے سلیماں کو بھی۔ واہ واہ واہ، چراغ گولڑا عکس مہر علی حضور پیر نصیر ملت فرماتے ہیں، اللہ وہ ان کا فقر اللہ کہ رشک آئے سلیماں کو بھی، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے۔ اللہ اکبر۔ بہت خوب۔ جہاں میں کون ہے نصیر رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ اللہ جملہ لیجئے، میں بڑھ رہا ہوں اسد بھائی آپ کی طرف، کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، اللہ آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اور اس فارسی کا ٹرانسلیٹ اپنی زبان میں یہ ہے کہ حسن یوسف بھی یہ پر قسم رب دی حسن دی انتہا میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہزار بار بشویم ارشاد۔ واہ 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 واہ۔ اللہ اکبر۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ رحمت اللہ۔ قادری سیالکوٹی درویش لاہوری، وہ کہتے ہیں ہزار بار بچویم دہن سے مجھ کو گلاب۔ بے شک بے شک۔ میرا یہ دل چاہتا تھا کہ یہ مصرع آپ سے ترنم میں سنتے ہیں، مگر آپ نے کہا ہے تو میں پیش کر دیتا ہوں، اور اس سے مرزا اسد اللہ خان غالب کا بھی میں جملہ کوٹ کروں گا کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ اللہ ماشاء اللہ۔ ہزار بار بشویم دہن سے مجھ کو گلاب، اللہ اللہ اللہ۔ ہنوز نامے گفتن تو کمال بے ادبی اللہ است۔ اللہ اللہ اللہ۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نعت کہنے کو سرور عالی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی۔ واہ واہ واہ، بہت یہ اتنا مشکل کام ہے کہ برِ صغیر پاک و ہند کا قداور نام، سبحان اللہ سبحان جسے لوگ کہتے ہیں کہ برِ صغیر کے پاک و ہند کے جو صف اول کے شورا میں جو سرخیل ہے نا، وہ ہے نواب مرزا اسد اللہ خان الغالب۔ تو ان سے پوچھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہو غالب ثنائے خواجہ اللہ اللہ۔ بزداں گذاشتیم کہاں مرتبہ دان محمد است، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ حضور کے مقام و مراتب، حضور کی توصیف، اللہ یہ صرف خدا کا کام ہے بیان کر دینا۔ ہم تو بس یوں کر رہے ہیں کہ ان کا ذکر کر کر کے اپنے ذکر کی بات بنا رہے ہیں، ان کی بات کر کر کے ناظرین اپنی بات بنا رہے ہیں، ان کی باتیں کر کر کے اپنی باتوں کو طول دے رہے ہیں، ان کی عزتوں کے تذکرے کر کر کے اپنی عزت بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہی سلسلہ جو ہے نا، ہزار بار بشویم دہن، یہیں سے آپ جو ہے نا سٹارٹ دیجئے۔ اور ناظرین سنیے گا، جناب خوبصورت پڑھنے والے محترم محمد اسد ابرار قادری بھائی وہ اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجاد بھائی میں تو یوں کہوں گا کہ یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، الحمدللہ بس انہی کا کرم ہے، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے۔ میں کوشش کروں گا کہ سرکار کی نعت پیش کر سکوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے میرے حضور سا صاحب جمال کوئی نہیں، صدقتا کیا کہنے میرے حضور سا
صاحب جمال کوئی نہیں، بے شک بے شک میرے حضور صاحب جمال کوئی نہیں، اور وہ بے مثال ہے، ان کی مثال کوئی نہیں، وہ بے مثال ہے، ان کی مثال کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور کی سیرت فروغ پائے گی۔ بھائی آپ جیو، کیا کہنے کیا کہنے؟ میرے حضور سیرت فروغ پائے گی، یہ وہ کمال ہے جس کو زوال کوئی نہیں، یہ وہ کمال ہے، کمال کوئی نہیں تھا، کمال کوئی نہ ہے، آقا تیری مثال سے پہلے، تیری مثال کے بعد، یہ وہ کمال ہے جس کو زوال کوئی نہیں۔ کمال ہے۔ سجاد بھائی میں تو کہوں گا کہ پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے، آقا بس ایک تم سا تمہیں کو دیکھا، یہ وہ کمال ہے جس کو زوال، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا آئینہ، نہ کسی کی بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، ارے یہ وہ کمال ہے جس کو زوال کوئی نہیں۔ سبحان۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، بسم اللہ کہ میرے حضور میری حاجتیں سمجھتے ہیں، اللہ اللہ بے شک میرے حضور
میری حاجتیں سمجھتے ہیں، اسی لیے میرے لب پر سوال کوئی نہیں، ارے اسی لیے میرے کریمی صاحب کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ارے ان کو معلوم ہے مجھ کو کیا چاہیے، اسی لیے میرے لب پر سوال کوئی نہیں، اسی لیے میرے لب پر سوال کوئی نہیں۔ اور حاصل کلام شعر ہے کہ جہاں میں یوں تو کروڑوں ہے عاشقان رسول، سبحان اللہ۔ جہاں میں یوں تو کروڑوں ہے عاشقان رسول، مگر یہ سچ ہے کہ ان میں بلال کوئی نہیں، مگر یہ سچ ہے کہ میرے عرب شریف دے چند ورگاہ کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا، ثانی آپ دا کل کائنات دے ہو کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا، ناصریوں دی مثال تے ایک پاسے ہو پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکتا، مگر یہ سچ ہے کہ ان میں بلال کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مکہ پیش خدمت ہے بسم اللہ بسم اللہ کہ یہ ان پہ ہے وہ جسے بھی نوازنا چاہے، یہ ان پہ ہے وہ جسے بھی نوازنا چاہے، منیر سے کسی کا کمال کوئی نہیں، منیر سے میں کسی کا کمال کوئی نہیں،
ماشاءاللہ 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 جیو سلامت رہو. اسد ابرار قادری بھائی آپ جیو. بہت اللہ بہت اکبر اللہ اکبر. کلام کی انتخاب کی داد اپنی جگہ سبحان پہ ہے اور اس میں گرا بندی بھائی. چونکہ اب جو زمانہ چل رہا ہے جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس میں گرا بندی تو ویسے ناپید ہو گئی ہے اور پھر اتنی پختہ گرا بندی ماشاءاللہ. اللہ بہت خوب سلامت رکھے. بہت خوب ماشاءاللہ. بڑا ہی خوبصورت پڑھا ہے آپ نے اور حقیقت یہی ہے یہ ان پہ ہے کہ وہ جس کو بھی نوازنا چاہتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. ناظرین وہ نوازے نا رنگ کالا ہو ہونٹ موٹے ہو اللہ اللہ. لباس تار تار پھٹا ہو اللہ اکبر. خود غلام ہو ماں غلام ہو باپ غلام یعنی غلام ابن غلام ہو اللہ اللہ اللہ. اور پھر صرف یہیں پہ بات نہیں ختم ہوتی غلام بھی ہو غلام ابن غلام بھی ہو غربت بھی ظاہری اللہ عروج پہ ہو اور پھر پردیسی بھی ہو. اللہ اللہ. آپ سمجھ گئے ہوں گے ناظرین میرا اشارہ کدھر ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ رضی تعالیٰ اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عربی نہیں ہے اچمی ہے یقیناً ہے حبشہ عرب میں نہیں ہے. وہ نوازے گئے ہیں پھر ایسے نوازے گئے ہیں ہاں 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 ایسے نوازے گئے ہیں سبحان اللہ. کہ اول موزن رسول کا منصب انہیں عطا کیا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ ان پہ ہے جنہیں بھی اللہ اللہ. نوازنا چاہیں. بے شک بے شک. ایسے نوازے گئے ہیں ایسے نوازے گئے ہیں کہ جہاں حضور جاتے ہیں غلام ساتھ ہے. اور فتح مکہ کا وہ منظر آسمان دنیا نے بھی دیکھا کائنات نے بھی دیکھا کہ جس کو کوئی پاس نہیں بٹھاتا تھا نا بھائی ظاہر ہے غلام ہے اللہ پھر اس کی ظاہری حالت جو ہے وہ ایسی ہے قبلہ کریمی بھائی اللہ اکبر. کہ یہ معاشرے کا ہمیشہ سے اسد بھائی ایک ماٹو رہا ہے ایک ان کا ذوق رہا ہے کہ وہ ظاہری تصنع بناوٹ کے ملمہ کاری کے بڑے قائل رہتے ہیں لوگ. کس کا لباس کیسا ہاں اچھا لباس سنت ہے یہ اس سے ممانعت نہیں ہے کیونکہ ہمارے اسلام میں ناظرین صفائی نصف ایمان ہے. مگر صفائی ستھرائی لباس کی خوبصورتی اچھا لباس وہ ایسے ہو کہ یہ تمہیں تکبر کی دنیا میں کنورٹ نہ کر دے. اللہ اکبر. اللہ ہم چونکہ ظاہری صفائی دیکھتے ہیں باطنی جو دل کی صفائی ہے وہ بھی ضروری ہے. سبحان اللہ. ناظرین ان پہ تکیہ ہے وہ جدھر مہربانی کر دیں پھر زمانہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. دیکھیے نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عید ملنے کے لیے غلام آئے تو رو رہے تھے. کہا رو رہے ہو؟ اللہ اکبر. فرمایا میں وہ بندہ ہوں جس کا باپ اونٹ چرانے کے لیے دیتا تھا وادیوں میں میں لے جاتا تھا ایک اونٹ پکڑ کے لاتا دوسرا ادھر چلا جاتا اسے پکڑ کے آتا ادھر چلا جاتا میرا باپ ڈانٹ ٹپٹ کرتا تو اتنا قوی الجثہ ہے تو اسے اونٹ نہیں سنبھالے جا رہے. اللہ اکبر. میں وہ بندہ تھا جب حضور نے نوازا ہے نا یہ ان پہ ہے وہ جسے بھی نوازنا چاہیے یہ ان پہ ہے. جب انہوں نے نوازا ہے نا کہا کہ ساری زندگی میں فقط ایک مرتبہ مدینہ تو رسول سے باہر گیا ہوں کب جب بیت اللہ مسجد اقصی کی چابیاں لینی تھی اللہ اس کے علاوہ مدینے سے باہر نہیں گیا. اور حکم دیکھیے 36 لاکھ مربع میل پر یا اس سے بھی اوپر کوئی 24 کہتے ہیں اس سے بھی اوپر چل رہا ہے. لوگ ڈر کے مارے دودھ میں پانی نہیں ملاتے ملاوٹ نہیں کرتے. عمر نبی کا غلام ہے یہ نبی نے نوازا ہے تو اسے ان کا روب اور دبدبا اتنا ہے یہ ان پہ ہے وہ جسے بھی نوازنا چاہیں. ناظرین سبحان ہمہ وقت حضور کی حضوری میں رہیے خدا کی قسم نوازے جائیں گے. زندگی کے ہر پہلو میں اپنے رسول سے وفا کیجئے اپنے نبی سے وفا کیجئے اپنے پیغمبر سے وفا کیجئے نوازے جائیں گے. سبحان اللہ. ڈاکٹر اقبال نے ہمیں سمجھایا ہے پیغام دیا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. سبحان اللہ. تو یہ سلسلہ چلے گا انشاءاللہ. کریمی بھائی میرا دل کر رہا ہے سیدہ پاک کی شان میں آپ جو ہے نا ایک منقبت پیش فرما دیں. ناظرین سنیے اور
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کا ذکر، یہ ان کا انداز ہے، بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ ان سے یہ کلام سنا جائے. جی بسم اللہ. کو فرمایا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری کا، لیکن میرا دل کر رہا ہے اس سے قبل 2-3 شعر نصیر ملت جی بسم اللہ. پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب چراغ گولڑا، آپ کا ایک خوبصورت کلام ہے، اس کے میں پیش کروں. بسم اللہ. سماعت فرمائیے. جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہے زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، چمک رہی ہے جبین تیرے فقیروں کی، چمک رہی ہے جبین تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں. اور بابرکت مہینہ، خوبصورت ایام، خوبصورت گھڑیاں چل رہی ہیں. خدا کے واسطے اب کھول پہ باب عطا، خدا کے واسطے اب کھول پہ باب عطا، جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں، جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں، خدا کے واسطے اب کھول پہ باب عطا، خدا کے واسطے اب کھول پہ باب عطا، جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں. اور پیر صاحب فرماتے ہیں، کیا خوب فرمایا آپ نے، یہ ایک ہم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، یہ ایک ہم ہے کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے،
دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں، نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں، نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، بلند ہے تیرا مقام یا زہرا، بڑا بلند ہے تیرا مقام یا زہرا، بڑا بلند ہے تیرا مقام یا زہرا، بڑا بلند ہے تیرا مقام یا زہرا، سلام بنت محمد سلام یا زہرا، سلام بنت محمد سلام یا زہرا، سلام بنت محمد سلام یا زہرا، وہ خلد جس میں ہے جانے کی آرزو سب کو، وہ خلد جس میں ہے جانے کی آرزو سب کو، وہ خلد ہے، وہ خلد ہے تیرے بچوں کے نام یا زہرا، وہ خلد ہے تیرے بچوں کے نام یا زہرا، سلام بنت محمد سلام یا زہرا، سلام بنت محمد سلام یا زہرا۔ اچھے سنیے، حاصل کلام شعر ہے، نبی سے لے کے علی تک
حسین نبی سے لے کے علی تک، علی سے حسین و حسین، تمہارے گھر میں ہے سارے امام یا زہرا، تمہارے گھر میں ہے سارے امام یا زہرا، وہ غوث قطب ہو ابدال یا کلندر ہو، ہے تیرے در کے ہی سارے غلام یا زہرا، ہے تیرے در کے ہی نوکر تمام یا زہرا، سلام بنت محمد، سلام یا زہرا، سلام بنت محمد، سلام یا زہرا، تمہارے گھر کا ہی صدقہ ہے آج تک قائم، تمہارے گھر کا ہی صدقہ ہے آج تک قائم، خدا کے دین کا سارا نظام یا زہرا، خدا کے دین کا سارا نظام یا زہرا، سلام بنت محمد، سلام یا زہرا، اور مقطع سماعت فرمائیے، آخری شعر ہے، کرم کی بھیک ہو فاروق کو عطا اب تو، کرم کی بھیک عطا سبھی کو اب تو، کرم کی بھیک عطا ہو فاروق کو اب تو، ہے تیری آل کا یہ بھی غلام یا زہرا، ہے تیری آل کے ہم بھی غلام یا زہرا، سلام بنت محمد، سلام یا زہرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، انتہائی خوبصورت حاضری پیش کی ہے میرے بھائی نے، اللہ پاک قبول فرمائے، آمین آمین، اور روحانیت کا یہ عالم ہے الحمدللہ کہ قلب و اذہان پر کرم کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اسد بھائی، میرا دل چاہتا ہے کہ
یہ جو سما ہے نا ٹرانسمیشن میں کبھی کبھی بنتا ہے، اللہ اکبر. یہ بدلے نا. آپ کلام پیش فرما دیجئے. بسم اللہ، مائک لیجئے. اللہ اکبر. میں چونکہ وہ سن کے اتنا محظوظ ہوا ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ یہ سما ٹھہر جائے. روحانیت یہ روحانیت کا جو سما ہے نا جو ٹھہر جائے. ناظرین سنیے، اسد ابرار قادری صاحب اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. بسم اللہ. سرور کہوں کہ مالکو سبحان اللہ. مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے اللہ اکبر. آقا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے ارے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے. سبحان اللہ. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرح اللہ اکبر. صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرح بے کس نواز گے سوؤں والا کہوں تجھے بے کس نواز گے سوؤں. سبحان اللہ. گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہو گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہو درمان درد بلبلے شیدا کہوں تجھے
شیدا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے. سبحان اللہ. اور سجاد بھائی بہت خوبصورت شعر ہے. اب جی بسم اللہ. کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ. بڑے خوبصورت انداز سے سخن کا اختتام کیا. کہنے لگے کہ لیکن رضا نے خطیب سخن اسی پہ کر دیا. لیکن رضا نے خطیب سخن اسی پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے کہ باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. سبحان اللہ. سیدو سرورو سبحان اللہ. حامدو محمودو طیبو طاہرو مطاہرو منورو معمبرو مکرمو رسول اعظم نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب مقام محمود. کیا کیا کہوں تجھے. واہ 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 کیا بات. سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. کیا کیا کہوں تجھے. باعث تخلیق کائنات محبوب کائنات محبوب خالق کائنات شاہکار خدا دلیل خدا برہان خدا. بے شک. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حبیب خدا محبوب خدا. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی. میں چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ناظرین
اپنے میزبان محمد سجاد رضا قادری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس کہ اپنی سحری افطاری اپنی نمازوں کے بعد ذکر و اذکار اور تلاوت کے بعد جب دست دعا دراز کرے مالک کی بارگاہ میں، تو ملت اسلامیہ کے لیے اور خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے گا، اور میری P4 پاکستان ٹی وی نیٹ ورک کی ٹرانسمیشن کی تمام ٹیم کو اپنی دعاؤں میں جگہ دیجیے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔